حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته، لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه، صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ الذین هم خلاصة العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. وقال صاحب القرآن صلی اللہ علیہ وسلم: بعثت لأتمم مکارم الأخلاق. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جامعہ علوم اسلامیہ کے پرنسپل برادر مکرم ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب زید حیاتہ، عزیز مکرم سید سلمان بن نوری زید وقارہ، و دیگر اساتذہ جامعہ حاضہ، عزیز مکرم قاری محمد عثمان صاحب، جمعیت علماء اسلام سے وابستہ احباب، مجھے خوشی ہے کہ ایک طویل وقفہ کے بعد میں اس ماحول میں چند لمحوں کے لیے آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں کہ جس ماحول سے میں نے کچھ بولنے اور کہنے کا سلیقہ سیکھا،
اللہ اس گلشن علم و حکمت کو سدا بہار رکھے، اور موجودہ دور اضطراب میں اللہ تمام فتنوں سے تمام دینی اداروں کی اور جامعہ اسلامیہ ہذا کی حفاظت فرمائے۔ مجھے چند منٹوں کے لیے آپ سے کچھ کہنا ہے، چند گھنٹوں کے لیے نہیں۔ تو میں مختصر سی گفتگو کتاب اللہ کے اس حصہ کی روشنی میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں جس کی تلاوت و سماعت کی سعادت ہم نے ابھی حاصل کی۔ آج 7 فروری 2014 عیسوی، کراچی، پاکستان۔ اور اس آیہ کریمہ سے مربوط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد میرے سامنے ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ میں اخلاق حسنہ کی تتمیم و تکمیل کے لیے مبعوث ہوا ہوں، اور حق تعالی نے فرمایا کہ آپ خلق عظیم کے بلند مقام پر ہیں۔ آپ میں سے زیادہ تر میرے عزیز جو بیٹھے ہیں ان کا تعلق طلباء سے ہے۔ میں اس پر آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ حصول علم کے لیے اللہ نے آپ کو اس ادارے میں قبول فرما لیا، اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ آپ اس ادارے سے قیمتی بن کر جائیں، اللہ کے بندوں کے کام آئیں۔ میرے عزیزو، علم اور حلم یہ لازم و ملزوم ہے۔ علم کی پہچان ہی یہ ہے کہ اس کے ساتھ حلم چلتا ہے، اور حلم اس وقت نصیب ہوتا ہے جب خشیت اللہ حاصل ہو جائے۔ اس امت کے فقیہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کتابوں کی کثرت سے علم نہیں حاصل ہوتا، بالفاظ دیگر بہت زیادہ کتابیں پڑھنے سے علم نہیں مل جاتا، بلکہ بہت زیادہ خشیت اللہ سے انسان صاحب نظر بنتا ہے اور علم کا امین بنتا ہے۔ خشیت اللہ کے بغیر علم وہ کردار ادا نہیں کر سکتا جو اس کی شان ہے۔
معلوماتی جوہر ہے جو آپ کو کتابوں سے ملتا ہے. آپ جغرافیہ پڑھتے ہیں، آپ اصول پڑھتے ہیں، آپ ادب پڑھتے ہیں، یہ معلوماتی جوہر ہے. علم روحانی جوہر ہے. وہ کتابی شکل میں دکھائی نہیں دیتا، کردار اور عمل کی صورت میں اس کی خوشبو ماحول کو معطر کر دیتی ہے. ہم جن حالات میں بیٹھے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ جس انجام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپنے ماضی قریب کے ایک صاحب علم و حکمت کا واقعہ رکھتا ہوں، جن کی محنتوں سے جنوبی ایشیا میں اسلام کی اشاعت ہوئی اور مسلمانوں کی تعداد کروڑوں تک جا پہنچی. یہاں حکومت غیر مسلموں کی تھی، حکمرانی کی مسند پر غیر مسلم بیٹھے تھے، معاشرے میں اکثریت غیر مسلموں کی تھی، لیکن آپ کے روشن ضمیر اسلاف نے اپنے اخلاق سے ان کے قلوب کو مسخر کیا اور پھر انہیں جہنمی سے جنتی ہونے کا اعزاز بخشا. کاندھلا میں ہمارے ایک اللہ والے قطب الاقطاب حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیض یافتہ مولانا محمد یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جہاں وہ جس مسجد میں خدمت انجام دیتے تھے، ان کی مسجد کے سامنے ایک غیر مسلموں کا مرکز تھا، عبادت گاہ تھی. تو اس مندر اور مسجد کے بیچ میں جو زمین تھی اس پہ تنازع ہو گیا. ان لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ زمین مندر کی ہے، مسلمان کہتے تھے کہ یہ زمین مسجد کی ہے. سیشن جج انگریز تھا، اس کی عدالت میں یہ تنازع گیا. چند پیشیوں کے بعد ہندو پارٹی نے عدالت میں یہ تحریر دے دی کہ مسلمان اپنے امام صاحب کو یہاں لے آئیں. بے شک ہم ان کے مذہب کے لوگ نہیں ہیں، لیکن مسلمانوں کے امام صاحب مولانا محمد یحییٰ پر ہمارا یہ حسن ظن ہے کہ اگر یہاں آ کر وہ یہ کہہ دیں کہ یہ زمین مسجد کی ملکیت ہے تو ہم اپنا کیس وڈرا کر لیں گے، واپس لے لیں گے. مسلمان بہت خوش ہوئے کہ تجھے شکار ہمارے جال میں آ پھنسا. اب مولانا کیوں نہیں کہیں گے کہ یہ زمین مسجد کی نہیں ہے؟ دونوں پارٹیاں اس پر رضامند ہو گئیں اور دونوں پارٹیوں کے اتفاق سے مولانا محمد یحییٰ کو سمن جاری ہوئے. اہلکار جب سمن لے کر مولانا کے پاس پہنچے تو مولانا نے اسی کاغذ کی پشت پر لکھ کر دیا کہ بر صغیر میں انگریز کا جو مسلم کش اور اسلام دشمن کردار ہے، اس کے پیش نظر میں نے قسم کھائی ہے
کہ جب تک زندہ ہوں عمدن کسی گورے کو نہیں دیکھوں گا، یہ میں نے قسم کھائی ہوئی ہے، تو میں معذور ہوں، آپ کی عدالت میں نہیں آ سکتا ہوں۔ اس گورے نے، جج نے دوبارہ سمن جاری کیے اور لکھا اس پہ کہ مولانا آپ بے شک مجھے نہ دیکھیں، آپ میری عدالت میں آئیں، میری طرف پشت کر کے آئیں اور چہرہ دروازے کی طرف کر لیں، میں اس کو توہین عدالت نہیں سمجھوں گا، لیکن گواہی تو دیں تاکہ دو جو لوگ لڑ رہے ہیں، جو طبقے متصادم ہیں، ان میں اصلاح کی کوئی صورت نکل آئے۔ تو مولانا راضی ہو گئے اور عدالت آنے کی حامی بھر لی۔ اب اس پیشی پر بہت بڑی تعداد میں مسلم اور غیر مسلم لوگ جمع ہوئے۔ دیکھیں مسلمانوں کا امام کیا کہتا ہے۔ محمد یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیشن جج کی عدالت میں آئے، اس کو دیکھے بغیر آئے، اور جب عدالت میں کھڑے ہوئے تو چہرہ دروازے کی طرف تھا۔ انگریز نے پوچھا، گورے نے پوچھا جج نے، مولانا اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر بتائیے۔ اس وقت اللہ ہی کو حاضر ناظر سمجھا جاتا تھا کہ یہ زمین مسجد کی ہے یا مندر کی ہے۔ دونوں طبقوں کے کان کھڑے ہو گئے سننے کے لیے کہ مولانا کیا کہتے ہیں۔ مولانا نے فرمایا میں یہ تو نہیں جانتا کہ یہ زمین مندر کی ہے یا نہیں، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ زمین مسجد کی نہیں ہے۔ بس اس نہیں ہے پر تو مسلمان منہ کے بل جا گرے کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا تو نان کانفیڈنس کر دیتے ہم۔ یہ کیا کہہ دیا انہوں نے؟ جج نے کہا مولانا آپ کے لوگ ٹینشن میں جا رہے ہیں، سوچ کر جواب دیجئے۔ پھر فرمایا میں سوچ کر ہی تو کہہ رہا ہوں، مندر کی یہ زمین ملکیت ہے یا نہیں میں نہیں جانتا، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ مسجد کی ملکیت نہیں ہے، اور یہ کہہ کر باہر چلے گئے۔ وقتی طور پر غیر مسلم خوش ہو گئے، مسلمان افسردہ ہو گئے، اور آپ کو پتہ ہے مسلمان نماز جس کے پیچھے پڑھتا ہے، امام کے پیچھے، اس پر تنقید کرنے میں ایک خاص پہچان رکھتا ہے۔ امام جتنا اس معاشرے میں مظلوم نظر آتا ہے شاید کوئی اور ہو۔ تو بہت کڑوی کسیلی باتیں ہوئیں، دن گزر گیا، رات آئی۔ رات کے آخری حصے میں کسی نے مولانا کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ مولانا دروازے پر آئے تو دیکھا وہی لوگ کھڑے ہیں جو عدالت میں غیر مسلم لوگوں کی نمائندگی کرتے تھے۔ وہ 4-5 لوگ کھڑے ہیں۔ تو یہ خیال نہیں آیا کہ شاید یہ مجھے کہیں مارنے تو نہیں آئے، یہ تصور بھی اس وقت نہیں تھا۔ لوگوں میں مروت تھی، ایک دوسرے کی بات سننے کی صلاحیت تھی۔ مولانا نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ تو اس طبقے کا جو بڑا آدمی تھا، وہاں کا برہمن تھا، اس نے کہا مولانا کل عدالت میں آپ نے جو بیان دیا
اس بیان نے ہمارے دل و نگاہ کی صورت بدل دی۔ ہم کل دن کو بھی اور آج رات کے اس حصے تک بھی سوچتے رہے اور بار بار سوچتے رہے کہ جب غلام اتنا سچا ہے تو اس کا آقا کتنا سچا ہوگا۔ اور ہم سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کر کے آئے ہیں کہ ہم آپ کا مذہب قبول کرتے ہیں، آپ جس کے غلام ہیں اور جس کی غلامی نے آپ کو عدل اور انصاف کے اس معیار پر پہنچا دیا ہے، ہمیں بھی انہی کا غلام بنا دیجئے۔ اور مولانا یہ روبکار میرے ہاتھ میں ہے، فرض ملکیت میرے ہاتھ میں ہے، زمین کا مالک اس برہمن نے کہا کہ میں خود ہوں، یہ میری خاندانی ملکیت ہے۔ میں یہ بھی فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ کل عدالت میں آپ تشریف لائیں گے اور میں جج کے سامنے یہ زمین مسجد کے نام وقف کروں گا۔ ان تینوں نے مولانا محمد یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ پھر صبح 10-11 بجے عدالت میں پہنچے تو اس برہمن نے کاغذات جج کے سامنے رکھ دیے اور کہا کہ میں اس کا مالک ہوں، میری پراپرٹی ہے یہ، تو پلیز میں یہ اپنی پراپرٹی مسجد کے لیے وقف کرتا ہوں، آپ یہ فیصلہ فرما دیجیے۔ اور چونکہ اب میں مسلمان ہو چکا ہوں تو میرے اس فیصلے میں کسی غیر مسلم کو دخل دینے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جج نے لکھ دیا، یہ زمین مسجد کی ہو گئی۔ مولانا محمد یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عدالت سے باہر نکلے۔ اب مسلمان خوشی کے عالم میں مولانا سے لپٹ رہے ہیں، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، حضرت آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ مولانا نے فرمایا میرے مزاج ویسے ہی ہیں جیسے کل تھے، تم نے جو کل مجھے کڑوی کسیلی سنائی وہ میں نے سن لی تھی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک طرف زمین تھی، ایک طرف میرا دین تھا۔ زمین کہتی تھی مجھے لے لو اور میرا دین کہتا تھا میری آبرو کی، میری عزت کا خیال کرو۔ میں نے زمین جانے دی، اپنے دین کو بچا لیا، اپنے دین کے دامن پر داغ نہیں آنے دیا۔ میرے اللہ نے میرا دین بھی بچا لیا، مجھے زمین بھی عطا کر دی۔ یہ پتہ نہیں آپ میں سے کتنے حضرات نے اس کو اپنے حافظے میں محفوظ کر لیا۔ بہت مختصر سا پس منظر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ میں اس پس منظر کے حوالے سے آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اصل علم یہ ہے، اصل علم یہ ہے کہ آپ اپنے اخلاق سے، اپنے حاسد سے بھی خراج تحسین پائیں۔ میں وثوق سے کہتا ہوں میرے عزیزو کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جن لوگوں نے نہیں مانا، جو آپ کی دعوت پر ایمان تو نہیں لائے لیکن کبھی بھی ان کی انگلی رحمت عالم کے اخلاق پر نہیں اٹھی، انہوں نے دعوت کو نہیں مانا لیکن آپ کے اخلاق کے قائل رہے۔ کئی سال پہلے یہاں میں نے سعید آباد میں غالباً ایک کانفرنس میں کہا تھا کہ بات رسول سے اختلاف کیا لوگوں نے،
لیکن ذات رسول پر کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ آپ نے جب پہلا خطبہ دیا ہے بنی نوع انسان کو اور دعوت فکر دی کہ 40 سالہ زندگی کے پس منظر میں تم نے مجھے کئی پہلوؤں سے آزمایا ہے، میرے لڑکپن سے میری آج کی 40 سالہ زندگی تک مختلف مراحل پر تم نے میری زندگی کا مطالعہ کیا، تو آج میں تمہارے ضمیر کو جج بنا کر پوچھتا ہوں، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے مجھے سچا پایا یا نہیں؟ میں ان بچوں سے سننا چاہتا ہوں، تو نے تو رٹ رکھا ہے۔ کچھ آوازیں میرے کان میں پڑیں کیونکہ الفاظ یہی ہیں نا، لیکن میں ایسے مقام پر الفاظ کا پابند نہیں ہوں، مکلف نہیں ہوں۔ یہاں میں تکلفات کا دائرہ توڑ کر ترجمہ یوں کیا کرتا ہوں، اور پوری دنیا میں نے جہاں تک پہنچا ہوں اپنے دینی بھائیوں کو یہ بتایا ہے کہ هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے مجھے 40 سالہ زندگی کے پس منظر میں سچا پایا یا اس کے برعکس؟ اس لیے کہ جھوٹ کی نسبت کسی بھی حوالے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ میرے اکابر نے، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے وَوَجَدَكَ ضَالًّا کا جو ترجمہ کیا ہے، پتہ نہیں آپ میں سے کتنے عزیزوں نے پڑھا ہوگا، ہم نے پایا آپ کو متلاشی، ضال کے معنی وَوَجَدَكَ ضَالًّا، ہم نے پایا آپ کو متلاشی، ہدایت کا متلاشی، حق کا متلاشی، متجسس، فہدا، تو پھر ہم نے آپ کی رہنمائی کر دی راہ حق کی طرف۔ تو جب آپ نے اس بگڑی ہوئی سوسائٹی کے رہنماؤں سے پوچھا تم نے مجھے کیسا پایا، تو سب کا یہی جواب تھا کہ ہم نے آپ کو بارہا آزمایا، آپ کو ہم نے سچا پایا، آپ تو امانت و دیانت و شرافت کی علامت ہیں محمد، ہم نے تو آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ تو یہ ہے حسن اخلاق کا وہ معیار، وہ جو کہتے ہیں نا الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کمال تو یہ ہے کہ آپ کا مخالف بھی آپ کے اخلاق کا اسیر ہو، آپ کی محبتوں کا قیدی ہو، وہ آپ کے موقف سے اختلاف کرے لیکن آپ کی ذات پر کوئی داغ نہ دیکھے، انشاءاللہ پھر صورتحال بدل جائے گی۔ اس کو تو میں المیہ کہتا ہوں، جس کے نتائج ظاہر ہیں آپ کے سامنے اس وقت معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر کا کام مرض کا علاج ہے اور مریض کی دلجوئی ہے۔ ہم مانچسٹر میں ایک دوست بیمار تھا، اس کا بائی پاس ہوا تھا، عیادت کے لیے گئے تو ہم اس سے پوچھ رہے تھے کیسے ہو، طبیعت کیسی ہے، علاج کیسا چل رہا ہے؟
کہ وہاں سے ایک زور سے تھپڑ کی آواز آئی۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو ایک مریض نے، ایک پیشنٹ نے اپنے ڈاکٹر کو تھپڑ رسید کیا تھا۔ پتہ نہیں کیا وجہ تھی، ڈاکٹر دیر سے آیا یا دوائی میں کوئی ایسی بات تھی، مریض مختلف کیفیات میں ہوتے ہیں۔ تو مجھے احباب نے بتایا، وہ گجرات کے مسلمان تھے، یہ بھی گجرات کا مسلمان تھا جس کی عیادت کے لیے ہم گئے تھے، اور وہ جس نے تھپڑ مارا وہ بھی مسلمان تھا، کہ یہ مریض ہے لیکن پتہ نہیں کس بات پر ڈاکٹر کو تھپڑ دے مارا، لیکن وہ ڈاکٹر مشتعل نہیں ہوا۔ اس نے اپنے مریض کا ہاتھ پکڑ کر چوم لیا اور کہنے لگا، ریلیکس پلیز، ریلیکس پلیز، معاف کیجئے، ایکسکیوز می، ریلیکس اور پرسکون رہیے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو میں نے اپنے ضمیر سے کہا، عبد المجید، یہ جسم کا معالج ہے، اس کے پاس اتنا ظرف ہے کہ یہ تھپڑ کھا کے بھی مشتعل نہیں ہوتا، اور تو روحانی معالج ہے، ذرا ذرا سی بات پر غصے میں آ جاتے ہو۔ اگر سیکھنے کی تمنا ہے، سمجھنے کی آرزو ہے، تو پھر حالات کو غور سے دیکھو اور جائزہ لو۔ فطرت اپنی زبان میں آپ کو سمجھا رہی ہے ایک داعی کو کیسا ہونا چاہیے، ایک معالج کا کیا ظرف ہونا چاہیے۔ آج جنوبی ایشیا میں کم و بیش، یعنی پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان اور پھر دوسرے ممالک کو جو اس سے متعلقہ ہیں ملا لیا جائے تو 5 ارب کے قریب مسلمانوں کی تعداد بنتی ہے، 5 ارب کے قریب۔ یہاں کوئی خالد بن ولید نہیں آیا، یہاں کوئی فاروق نہیں آیا، یہاں کوئی علی نہیں آیا، یہاں کوئی عثمان ابن عفان نہیں آیا، یہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے حقیقی وارث آئے، جنہوں نے حسن اخلاق سے بگڑے ہوئے معاشرہ کی کایا پلٹ دی اور دلوں میں اسلام کی روشنی پھیلائی، روشنی کو اجاگر کیا۔ آج آپ کے سامنے ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ اسی خطے سے تعلق رکھنے والے مخلصین پوری دنیا میں اسلام کی اشاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ میں چند دن پہلے کینیڈا کا سفر کر کے آیا ہوں۔ کینیڈا اس وقت دنیا کا بڑا جغرافیہ ہے، سب سے بڑا جغرافیہ ہے۔ مجھے تو ایسا لگا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، اتنی کثرت سے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اتنی کثرت سے اسلامی مراکز کی تعمیر ہو رہی ہے۔ ٹورانٹو میں ایک مرکز میں دعا کر کے آیا ہوں، وہ ایک فیکٹری تھی گارمنٹس کی، یہودی کی ملکیت تھی، اس نے اسے فار سیل کیا، اللہ نے توفیق دی، مسلمانوں نے وہ پرچیز کر لی، اب وہاں ایک مرکز بن رہا ہے، انشاءاللہ وہ یورپ میں اور امریکی ریاستوں میں اسلام کا سب سے بڑا مرکز ہوگا۔ میرا خیال ہے وہ 25 ایکڑوں سے زیادہ ہے زمین،
ٹورانٹو میں. تو آپ کتابیں پڑھ رہے ہیں، اللہ آپ کو کامیاب فرمائے. علم کتابی سے آگے ایک منزل ہے، علم القلوب. ایک ہے علم العقول اور ایک ہے علم القلوب. پتہ نہیں آپ کیوں بول نہیں رہے. ایک ہے علم العقول اور ایک ہے علم القلوب. قرآن علم القلوب ہے. عقل تو اس کے سامنے گداگر ہے، دامن پھیلائے کھڑی ہے. نزلہ علی قلبک باذن اللہ، ہم نے آپ کے دل پر اس کو نازل کیا. قرآن کریم کو صاحب قرآن سے اللہ نے فرمایا کہ نزلہ علی قلبک. دوسری جگہ فرمایا ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، عقل نہیں. اب تو عقل سے بھی بات آگے چلی گئی ہے. لمن کان لہ بطن، قرآن اسی کو روشنی دے گا. قرآن اسی کے لیے رہنما ہے جس کے دل کی دنیا آباد ہے، جس کی دل کی دنیا ویران نہیں ہوئی. میں آج کے جھگڑوں پر غور کرتا ہوں کیونکہ ہر شخص اپنے موقف پر شدت کے ساتھ قائم نظر آتا ہے. کوئی نہیں کہتا کہ میرا استدلال کمزور ہے اور آپ کی بات قوی ہے، کوئی نہیں کہتا. میں سوچتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے، تو میری سمجھ میں جو بات آتی ہے تو وہ یہی ہے کہ یہ سب ہوس ہے، عشق نہیں ہے. لڑائیاں عشق میں نہیں ہوتی، ہوس میں ہوتی ہیں. برسات کے موسم میں اسٹریٹ لائٹ کے نیچے جب صبح اٹھیں گے آپ تو آپ کو ہزاروں پروانے مرے ہوئے نظر آئیں گے. یہ اپنے محبوب کی روشنی پر آئے، رات بھر رہے اور پھر وہیں مر گئے. کسی نے آج تک پروانوں میں لڑائی نہیں دیکھی. آپ نے دیکھی ہو تو مجھے آگاہ کیجئے گا. شمع پر پروانے نہیں لڑتے عزیزو، ڈیڈ باڈی پر کتے لڑتے ہیں. وہاں عشق ہے اور یہاں وہاں ادھر جو لڑ رہے ہیں وہاں فسق ہے، ہوس ہے، اور یہاں عقل ہے، عشق ہے. وہ عقل کی لڑائی ہے، یہ عشق کا اتحاد ہے. اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آج ہم کم سے کم قدر مشترک پر ایک ہو جائیں. آپ نے تو شروع سے یہ دعوت دی اور وہ دعوت منسوخ نہیں ہوئی، وہ دعوت موجود ہے. اور وہ کن لوگوں کو تھی؟ وہ ان لوگوں کو دعوت تھی جن کی کتاب بھی الگ ہے، جن کا رسول بھی الگ ہے، جن کا مذہب بھی الگ ہے. کتنے منٹ باقی ہیں بھائی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم یا اہل الکتاب، یعنی توریت کے ماننے والے، انجیل کے ماننے والے، زبور کے ماننے والے، تعالوا آؤ، الی کلمۃ ایک نقطے پر، ایک کلمے پر، سواء بیننا وبینکم جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے، کسی کو اختلاف نہیں ہے، اس کلمے پر آ جاؤ، اور وہ کلمہ ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ مانیں۔ توحید ایسی قوت ہے جو بکھرے ہوئے ٹوٹے ہوئے معاشرے کو جوڑتی ہے۔ توحید کی فطرت میں وحدت ہے اور شرک کی فطرت میں افتراق ہے، تو جس معاشرے میں توحید کا عقیدہ بیدار ہوگا وہ معاشرہ متحد ہوگا، جہاں شرک جگہ بنائے گا وہ معاشرہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ آپ کی طرف سے تو یہ دعوت چلی آ رہی ہے، یہ ذمہ داری بھی آپ کی ہے، آنے والے وقت میں بھی اور موجودہ حالات میں بھی امت مسلمہ کے لیے اور بنی نوع انسان کے لیے جو فکری خطرات سر اٹھا رہے ہیں ان کا سدباب آپ نے کرنا ہے۔ کل بھی آپ کے اکابر نے کیا تھا، مجھے قومی اتحاد کے وہ لمحات کبھی نہیں بھولیں گے، قبر تک یاد رہیں گے، جب حضرت مفتی محمود رحمت اللہ تعالی علیہ امام تھے اور تمام مسلک کے لوگ ان کے مقتدی تھے۔ یہاں بیٹھ کر میں ابھی قاری عثمان صاحب کو بتا رہا تھا، حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ کی قبر سے ذرا چند قدم مشرق کی طرف یہاں ہم بیٹھا کرتے تھے اور مغرب کی اذان تک اس حوالے سے گفتگو ہوا کرتی تھی۔ کراچی ویسے تو پورے ملک کی ماں تھی، لیکن یہ لیاری کا جو علاقہ تھا خاص طور پر، یہاں بلتستان سے، گلگت سے، ہزارہ سے، فاٹا سے، کشمیر سے لوگ اور ادھر جنوبی پنجاب سے یہاں آتے تھے۔ ان کے پاس کوئی علمی یا فکری تعلیمی استعداد نہیں ہوتی تھی، لیکن لیاری ان کے لیے دسترخوان بچھا دیتا تھا اور ان کی دلجوئی کرتا تھا۔ اب یہ کیا ہو گیا کہ یہ سب ایک طوفان کی زد میں ہیں اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں لوگ۔ آپ کو یہ فرض پورا کرنا ہے، اپنے اسلاف کی سیرت کے مطابق، ان کے اسوہ کے مطابق۔ یہ بگڑی ہوئی بات آپ نے حسن اخلاق سے بنانی ہے، اور اسلام کے نمائندہ کون ہے بھائی؟ مسلمان تو خیر پتہ نہیں کون کون ہے جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں علماء اسلام، اسلام کے نمائندہ ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ آپ کو یہ فرض ادا کرنا ہے۔ میں اس پر اللہ کا شکر گزار ہوں کہ ہماری قومی تاریخ میں اور ملک کی تاریخ میں
آج تک کسی عالم دین کو لوٹ مار کا ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکا، بالخصوص اس مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے کسی عالم کو لوٹ مار کا ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکا۔ مفتی محمود بھی وزیر اعلیٰ رہے صوبہ سرحد کے، پھر پورے صوبہ سرحد پر علماء کا ایک دور تھا 4-5 سال تک حکمرانی کا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کئی سالوں سے اس قوم کی رہنمائی میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ تمام ایجنسیوں نے کوشش کی کہ کوئی ویک پوائنٹ، کوئی کمزور بات ان کی زندگی میں مل جائے اور ہم اس کو اشاعت دیں اور بتائیں کہ یہ اسلام کے نام پر کیا کر رہے ہیں۔ لیکن میرا سر فخر سے اونچا ہے کہ ایجنسیوں کو کوئی کمزوری نہیں ملی۔ وہ درویش کا فرزند درویش بے داغ کھڑا ہوا ہے قومی زندگی کے چوراہے پر، اور انشاءاللہ العزیز یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ حضرت قاری صاحب اور جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے انتظامیہ، علماء، طلباء، ہمارے امام پاک عزیز کیا نام بتایا؟ مولانا محمد طاہر صاحب، ان سب کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں عزت نصیب فرمائے۔ یہاں جو طلباء پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قومی رہنمائی کے معیار پر پورا اتارے۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، اس دور کو پھر کسی محمد یوسف کی ضرورت ہے، اس دور کو پھر کسی مفتی محمود کی بہت ضرورت ہے، اس دور کو پھر کسی اشرف علی تھانوی اور حسین احمد مدنی کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ میرے عزیز طلباء، اپنی پرواز بلند رکھیے، دسترخوان میں غرق نہ ہو جائیے۔ اللہ آپ کو حسن اخلاق کی اس بلندی پر پہنچائے جو اللہ کے خاص بندوں کی پہچان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔